ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ امن والے کے لیے ہیں جس کی رحمت کا سارا عالم محتاج ہے۔ اللہ جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے۔ اللہ بہانوں کو تلاش کرتے ہیں میری اور آپ کی مغفرت کرنے کے لیے۔ ایک بہانہ ہے، اللہ رسول کی بات سننے آ گئے ہیں، دین کی بات سن لیے، جمعہ ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے یہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ، آج 10 محرم ہے، آج الحمدللہ پہلا سال ہمارا 1440 کو 8 کو ہجری چل رہی۔ بزرگوں دوستوں، آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھنا، مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لیتے ہیں، سمجھائے ایک بڑے دریا کے پاس جا کے جو ہے دریا کے اندر جو ہے انگلی ڈالے، انگلی نکالے، بولے یہ جو انگلی کو جو پانی لگا ہے وہ دنیا کی زندگی، وہ سمندر پورا آخرت کی زندگی۔ بھیجی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم مختصر زندگی دے کر 60 سال 70 سال نہیں، وہ لامحدود زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اس کی فکر ہمیں کرنا، مرنے کے بعد زندگی کی فکر کرنا۔ ایک زمانہ چلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے، خلیفہ بنائے آدم علیہ السلام کو، زمینہ بنائے، آسمان بنائے، اللہ کا نظام ہوا، چاند سورج بنائے، سب چیزیں بنائیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں بغیر پلروں کے آسمان کو ٹھہرا کرے۔ آگے پلر ہیں آسمان، چاروں طرف دیوار ہے مسجد کو، یہ مسجد کہہ سکتے آخر کی قدرت کیسی ہے، ہوا کیسی نعمت، پانی کیسی نعمت، انسان کیسی نعمت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں جنگل میں چل گئے، جنگل بیابان میں دیکھے ایک جھوپڑ پٹی ہے تو کیا بولتے ہیں، کوئی انسان بنایا ہو، بنا کے چھوڑ کے گیا ہو، خود بخود بنی ہو، خود بخود دیکھو کوئی بنایا ایسا، یہ کیا خود بخود بنے؟ نہیں، یہ اللہ بنایا، یہ اللہ کا نظام چل رہا، ایسا ہمارے مسلمان کا یقین ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے بات کریں، ان کو ایک لقب مل گیا، موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے والا، کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہوئی یا خواب میں ہوئی، کون روایتوں میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بولے اے ابا جان، آپ کو دانا کیوں کھا لیے، ہم ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں، آپ کو غلطی کیوں کرے؟ تو آپ صاحب تورات تھے، آدم علیہ السلام بولے آپ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ میرے مقدر میں تھا، آپ پڑھے ہیں کتاب کے اندر، وہ ایک بہانہ، اللہ تعالیٰ ایک بہانہ، اللہ تعالیٰ میرے کو خلیفہ بنایا وہ ہے زمین کا، اور دنیا میں بھیجنا ایک بہانے سے بھیج دیا، وہ بہانہ نہیں تھا دوسرے بہانے سے بھیج دیا، ایسا ایک بہانہ اللہ تعالیٰ کسی نے ہماری عمر دے ڈالی، یہ دن ہماری زندگی میں چل گیا، ہمیں محرم کا 10واں محرم نہیں آتا، دوسرا سال کا آتا، 1440 کو 9 کا آتا، لیکن یہ نہیں آتا، یہ زندگی میں سے نکل گیا ہمارا۔ آج ہمیں جو عمل کر لیے، جو اللہ کو خوش کر لیے، 5 وقت نماز پڑھ لیے، اللہ کے حکم کو چل گئے، نبی کے طریقے پر چل گئے، کامیاب۔ آج کا دن جو ہے ایسا دن ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوا ایسا دن، آج کا دن جو یہ 10 محرم کہہ لیے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ جو رکائے، یہ 10 محرم آج کا دن بہت سے فضائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے جو بات ہوئی یہ 10 محرم کیا
یوسف علیہ السلام جو ہے جو مصر کے جو بادشاہ بنے 10 محرم میں ان کے ابا یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی بینائی چل گئی پھر بینائی ہے یہ 10 محرم میں یونس علیہ السلام جو مسیح کے پیٹ میں نکلے سے 10 محرم میں بہت سے پتہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں 10 محرم میں خیال جو ہے یہ پہلے سے ہے فضیلت یہ 10 محرم کے پہلے فضیلت اس لیے انبیاء علیہ السلام سے قیامت کا دن بھی آئے گا 10 محرم کو آج کے دن کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے کتنے سال کے 9-10 گناہ نہیں تو آپ 10 کیا یہودیوں کی عیسائی کی مشابہت بند کرو انہوں نے روزہ آتے تھے لیکن مجبوری ہے کم سے کم 1 روزہ تو ہونا ایک بڑے اللہ والے جو ہے سفروں میں تو رمضان کے روزے چھوڑاتے تھے لیکن محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے فرض روزوں کو چھوڑاتے ہیں سفروں میں لیکن محرم کا روزہ وہ فرض روزوں کو قضا ہے قضا کر سکتے ہیں لیکن روزے کو قضا نہیں ایسی فضیلت ہے بہرحال جو ہے ایک سلسلہ میں بتانا چاہ رہا تھا آدم علیہ السلام سے جو ہے ایک سلسلہ چلا لوگوں کو اللہ کی برائی کی طرف بلائے اللہ کی دین کی طرف بلائے ایک سلسلہ شیش علیہ السلام ایسے کہتے ہوئے ادریس علیہ السلام ایسا بہت سے 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں 1,24,000 نبی ہمارے نبی آخر میں آئے پورے نبیوں کے سردار آگے جو ہے اب میرے پاس کوئی نبی نہیں یہ کام یہ امت کی ذمہ داری دے گی پھر جو ہے جب ہمارے نبی کا جب آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا وقت تھا بیمار ہو گئے اب موقع رہتا آگے بڑھا امامت کے آسے اشارہ کرے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آتے اب خلافت چلے گی خلافت کا دور چلے گا میرے بعد یہ امیر ہوں گے اب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو ہے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ خلفاء راشدین کتنے ہیں 4 ہیں ابو بکر عمر عثمان علی یہ خلفاء راشدین کو دیے نہیں 4 آسمانی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور قرآن شریف ہر چیز نہیں 4 امام ہیں ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل 4 چیزیں بتا رہا ہوں 4 فرشتے بڑے ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل فرشتے تو اللہ کی طرف سے نبی کو احکام لاتے تھے جبرائیل علیہ السلام اب ان کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا نبی یہاں آتے نہیں میکائیل جو ہے بارش برساتے اسرافیل جو ہے سور تھوکتی یہ کیا کام اسرائیل انسانوں کے روح لے کر 4 بتا رہا ہوں میں 4 خلفاء پہلا خلیفہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ساتھ جو ہے 1,14,000 صحابہ تھے ایک حملہ بنا کے اللہ کے نبی نمازیں پڑھتے اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز پڑھ کے دفنایا گیا 3 بڑے مسئلے پیدا ہوئے اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد مسلم بن قذاب نبی کا گواہ ہے اور ایک جو ہے زکات کا مسئلہ بعض لوگ ہم زکات نہیں دیتے بولے اور ایک مسئلہ جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو اللہ کے نبی جانے کی روانگی بول دیے تھے اب اللہ کے نبی نے انتخاب کیا سے جماعت اٹھ گئی اللہ کے راستے میں بھیج دیے تھے لیکن جب اللہ کے نبی نے انتخاب کری تھا تو جماعت اٹھ گئی یہ 3 مسئلے آ گئے 700 صحابہ شہید ہوئے 700 صحابہ یہ جو جھوٹا وعدہ کرا نبی کا مسلم بن قذاب اس کو ختم کرے گا پہلے اس کو ختم کرے کتنا پھیلاتا ہے اب جو دوسرا مسئلہ آیا جو لوگ زکات نہیں دیتے بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے خلاف جنگ کرے زکات کے ساتھ جو تم جانور کی رسی بھی دے تو رسی بھی لے دو زکات اللہ کے نبی کو طے کر نہیں تو اس کا انکار یہ فرض بصیرت ہوگی یہ فرض ہے کیا ہے زکات دینا سال میں پڑتا فرض ہے ابو بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ جو ہے بولے یہ تو ایمان والے ہیں تو ان سے کلمہ گو والے کے خلاف خلیفہ جنگ کریں گے اے عمر تیرے کو کیا ہو گیا تو جہالت کے زمانے میں اتنا جو ہے پہلوان تھا آپ پہ بھی طے ہو گیا یہ اللہ کے نبی بول رہا ہے زکات لینا اب وہ اگر زکات بھی لے گا زکات کی رسی بھی لے گا اب جو ہے اگر جماعت کو روانہ کرے 2 مسئلے حل ہوتے اب ایک مسئلہ کیا تھا جماعت کو روانہ کرنے کا ہر ایک سے زکات وصول کرے وہ جو مسلم بن قذاب جو نبی کا دعویٰ کرا تھا اس کو ختم کرے اس میں 700 دعویٰ ٹھیک ہوئے
اب جو ہے جماعت مکے کے اندر جو تھے اگر جماعت کو بھیج ڈالے کافروں کا حملے کا اندیشہ ہے بولے اللہ کے نبی جو چیز بول ڈالی ختم اسامہ کی جماعت جانا ابو بکر کی بوٹی کو کتے لوٹ کے کھائے جو ازواج مطہرہ ہے ان کے جو ہے ان کے بوٹے کو کتے لوٹ کے کھائے لیکن ابو بکر جو اللہ کے نبی جو بات بول ڈالی اس پہ عمل کرے گا جب سنت کی طرف اشارہ کرے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ حدیث قرآن کیا ہے اللہ کا کلام حدیث کیا ہے ہمارے نبی کا کلام قرآن حدیث دو چیزیں چھوڑ دو گے سیدھا راستے پہ چلنے کے واسطے تو بہرحال جو ہے یہ تین مسئلے آئے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت تین مسئلے حل ہو گئے ایک 4 سال جو ہے خلافت کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت ایک 4 سال تھی 6 مہینے 4 سال 6 مہینے کچھ اب وہ بیمار ہو گئے ان کے انتقال کے وقت جو ہے بولے آپ کسی کو ایک خلیفہ بنائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنائے الحمدللہ بولے میں ایسے آدمی کو خلیفہ عمر خلافت دے رہا ہوں امیر بنا رہا ہوں اللہ کے نبی خوش ہوں گے اور عمر بھی جو ہے پیدا ہوگا جب عمر تک کو بڑھ جاتے تو جہاں جاتے وہاں جیت کے آتے 12 لاکھ میل مربع 10 سال کے اندر جو ہے اسلام کو پھیلائے 12 لاکھ میل تین کو دنیا تک کابل تک آئے کابل تک اسلام آیا اگر عمر اور 2 سال ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا ایسا دین کو پھیلے ایک مجوسی کیا کرے ارے ہندو کا پلان ڈالے اس کو ختم کرنا عمر ختم کرنا ایسا کرنا ہندوستان میں جو ہے نماز کی حالت میں کیا کرا یہ مجوسی نماز کی حالت میں آگے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے چاقو لے کے جو ہے پیٹ میں سے سوراخ کو وہی زخم چاقو مار دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ غفلت کی حالت میں ہو جاتے نشے کی حالت میں جب وہ چاقو کا جو زخم ہے کئی نمازیں ان کے خطا ہو جاتی جب ان کو گوشت دلایا جاتا امیر المومنین نماز کا وقت آ گیا تو فوراً جو ہے نماز کے لیے چوکٹ میں ہو جاتے ہیں ہاں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے موت کی حالت میں مرنے کی حالت میں بھی جو ہے نماز سے بیدار کیا جا رہا وقت ہو گیا امیر المومنین کو تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز پڑھے تو میرا جو ہے آپ کے انتخاب سے پہلے آپ 6 لوگوں کو طے کریں جو خلفائے راشدین جو اشرف مبشرات ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی جنت کی بشارت کیے تھے 10 صحابہ تھے یہ تو 4 خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی دنیا میں اللہ جنت کی بشارت کیے تھے عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اب یہ 6 لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتخاب سے پہلے تمہیں 6 لوگوں مل کو کسی ایک کو امیر بناؤ شورا بنا رہے ہیں 6 میں آپ کا انتخاب ہونے کے بعد وہ 6 میں سے ایک امیر بنے عبد الرحمن انہوں طے کرے فیصلے کہ کون خلیفہ بنے گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا گیا ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں 12 سال تک خلافت کرے 12 سال تک لیکن نرم مزاج تھے ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگوں پیدا ہوا ہے ان کا ایک رشتہ دار تھا ولید کو جو ہے مصر کا جو ہے گورنر بنائے تو معلوم ہوا کہ وہ شرم پیدا ہے تو اس کو کیا کرے گورنر سے نکالتا رہتا ہے ولید کو کیا کرے گورنر سے نکالتا اب جو بولے کس کو پڑھانا تو لوگ بولے ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے محمد سب کی جو ہے رائے کہ ان کو بناؤ تو ایک لیٹر لکھ کے بھیجے کہ میں جو ہے ابو بکر کے بیٹے